اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجوز اعتقاد شرعیت غیر هذه الفصول فی الاذان والاقامت كالتشہد بالولایت لعلی علیہ السلام وان محمدا وآلہ خیر البریہ او خیر البشر وان کان الواقع کذالک۔ کہتے ہیں کہ یہ جو فصول بیان ہوئی ہیں اذان اور اقامت کی، 17 فصلیں یا 18 فصلیں جو بیان ہوئی ہیں، ان کے علاوہ کسی فصل کا اضافہ کرنا یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اس کا شرعی حکم ہے، اس کو شرعی حکم بنا کر اس کا اضافہ کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف اور صرف وہی فصول جن کا تذکرہ ہوا ہے وہ شرعی فصول ہیں، اس کے علاوہ اور شرعی فصول نہیں ہیں۔ خوب، کس میں اضافہ کرنے کی بات ہے؟ اذان اور اقامت میں۔ مثال دے رہے ہیں خود، جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دینا، یا یہ گواہی دینا کہ یہ جملہ کہنا ان محمدا وآلہ خیر البریہ، یا کہنا ان محمدا وآلہ خیر البشر۔ اس قسم کے جملات جو شریعت میں روایات میں وارد نہیں ہوئے، ان کو شریعت سمجھ کر اس اعتقاد سے کہ یہ مستحب ہیں یا حصہ ہیں اذان کا اور اقامت کا، جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز اعتقاد شریعت غیر هذه الفصول، ان فصول کے علاوہ دیگر فصول کو شرعی اعتقاد سے کہنا جائز نہیں ہے۔ فی الاذان والاقامت، اذان اور اقامت میں، كالتشہد بالولایت لعلی علیہ السلام، جس طرح گواہی دینا حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی، وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَآلَهُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، اور یہ گواہی دینا کہ محمد اور ان کی آل خیر البریہ ہیں، بہترین مخلوق ہیں، او خیر البشر، یا بہترین انسانوں میں سے سب سے بہترین نیک۔ وَإِن كَانَ الْوَاقِعُ كَذَلِكَ، اگرچہ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ وہ خیر البشر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ خیر البریہ ہیں، حقیقت یہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ولی اللہ ہیں، امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اذان اور اقامت کا جز بنا کر اس کو شرعی حیثیت دے کر کہنا جائز نہیں ہے۔ فما کل واقع حقا یجوز ادخال فی العبادات الموظفۃ شرعا، کہتے ہیں ہر وہ چیز جو حق ہے جائز نہیں ہے کہ اس کو عبادات میں داخل کر دیا جائے۔ الموظفۃ شرعا، وہ عبادات جو شرعن وظیفہ ہے انسان کا، جن کو شرعن معین کیا گیا ہے۔ المحدودۃ من اللہ تعالی، وہ عبادات جو شرعن محدود ہیں، شرعن ان کی حد بندی کی گئی ہے، شرعن ان کی تعین کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں ہر چیز جو بھی حق ہے اس کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ فیکون ادخال ذالک فیہا بدعتا و تشریعا، بس ان چیزوں کو داخل کرنا عبادات کے اندر بدعت ہے اور تشریع ہے۔ تشریع کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک چیز جو شریعت نہیں ہے اس کو شریعت بنا دینا، وہ بدعت۔ کما لو زاد فی الصلاۃ رکعتا، مثلا ایک شخص ہے نماز میں ایک رکعت کا اضافہ کر دے، بھائی صبح اٹھے تو ہیں، سردیوں کا موسم ہے، سردی میں اٹھے ہیں، سردی میں وضو کیا ہے، مصلی بچھایا ہے، مصلی پہ آئے ہیں، اب جب آ گئے ہیں تو 2 ہی کیوں پڑھیں؟ 4 پڑھتے ہیں، آ تو گئے مسجد میں، آ گئے بس 4 ہی پڑھ لیتے ہیں، اضافی کر رہے ہیں نا عبادت میں۔ کہتے نہیں، اضافہ جائز نہیں ہے۔ کمال و زاد فی الصلاۃ رکعتا، مثلا نماز میں کوئی شخص ایک رکعت کا اضافہ کر دے،
اور تشہدن یا تشہد کا اضافہ کر دے. ہاں 4 رکعت کی نماز میں 2 تشہد ہیں یار، ایک اور تشہد پڑھ لیتے ہیں، تیسرا بھی پہلی رکعت میں مثلا. کیا ہے پڑھنا تو تشہد ہی ہے. گواہی تو اللہ کی الوہیت اور رسول کی رسالت کی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ کہتے نہیں اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. اور نحو ذالک من العبادات، اس کے علاوہ اور دیگر عبادات میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے. وبالجملہ خلاصہ فذالک من احکام الایمان لا من فصول الاذان، یہ چیزیں احکام ایمان میں سے تو ہیں لیکن فصول اذان میں سے نہیں ہیں. ہاں یہ ولایت کی گواہی دینا، خیر البریہ، خیر البشر وغیرہ کہنا، یہ ایمان کا جز تو ہو سکتا ہے لیکن اذان اور اقامت کی فصول نہیں ہے. یہ قال الصدوق رحمہ اللہ ان ادخال ذلك فیہ من وضع المفوضۃ. جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو اذان میں داخل کرنا یہ غالیوں کی کارستانی ہے، یہ ان کا کام ہے. مفوضہ یعنی غالی، ان کا کام ہے. یہ خود بیان کر رہے ہیں مفوضہ کے متعلق، وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْغُلَاة. مفوضہ غالیوں کا ایک گروہ ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کا اعتقاد کیا ہے؟ مفوضہ کا اعتقاد یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ان کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عالم جو ہے، عالم تکوین، اس کو نبی کے سپرد کر دیا ہے یا ائمہ علیہ السلام کے سپرد کر دیا ہے. امور جو ہیں اللہ فارغ ہو گئی ہے، اللہ نے یہ امور سپرد کر دیے اہل بیت کے. ہاں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. یہ مفوضہ ہوتے ہیں. مفوضہ یعنی تفویض کرنا، سپرد کرنا، اپنے معاملات کو نبی اور اہل بیت کے سپرد کر دیا، یہ مفوضہ. غالی کون ہے؟ غالی غلو ہوتا ہے بڑھانا، زیادہ کرنا. اور یہاں غالی سے مراد اصطلاحاً کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک کو ان کا درجہ بڑھا دینا، ہاں خدا کہنا، یا ان کو نبی سے بڑھا دینا. ہاں یہ ہوتی ہے غالی. اور ان کے برعکس ہیں وہ مقصر، یا آپ کہہ لیں ناسبی بھی کہہ سکتے ہیں. مقصر جو ان کو اپنے مرتبے سے گھٹا دیں، عام انسانوں کی طرح سمجھیں مقصر ہے، اور جو ان کو اپنے مرتبے سے بڑھا دیں وہ غالی ہیں. وَلَوْ فَعَلَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ أَوْ إِحْدَاهَا بِنِيَّةِ أَنَّهَا مِنْهُ أَثِمَ فِي اعْتِقَادِهِ وَلَا يَبْطُلُ الْأَذَانُ بِفِعْلِهِ. ہاں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی چیز اضافہ کرے، او احداہا، یا ساری چیزیں بڑھا دے، مثلا یہ 3-4 جملے جو کہے انہوں نے، یا کوئی ایک جملہ، بے نیت انہا منہ، اس نیت سے کہ یہ جز ہیں اذان کا، جز ہیں اقامت کا. آثم فی اعتقادہ، تو اس نے اپنے اعتقاد میں گناہ کیا ہے، گناہ گار ہوا ہے، لیکن ولا یبطل الاذان بفعلہ، تو ایسا کرنے سے اذان اس کی باطل نہیں ہوتی. وابدون اعتقاد ذلک لا حرج، اگر بغیر اعتقاد کے ان چیزوں کا اضافہ کرے ہاں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. بغیر اعتقاد کی کیا مطلب؟ یعنی یہ نظریہ نہ ہو اس کا کہ اذان اور اقامت کا جز ہیں، اس اعتقاد کے علاوہ جزئیت کا اعتقاد رکھے بغیر ان چیزوں کا اضافہ کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر جزئیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اضافہ کرے گا تو گناہ گار ہے، اذان اور اقامت باطل نہیں ہے. وفی المبسوط اطلق عدم الاثم بہ، کتاب مبسوط میں
صاحب کتاب نے غالباً اس کتاب مبسوط شیخ صدوق کی کتاب، شیخ طوسی کی کتاب ہے، انہوں نے عدم اسم کا اطلاق کیا ہے کہ مطلقاً اسم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ چاہے وہ جزئیت اذان کی نیت سے کہیں یہ جملے، یا جزئیت اذان کے بغیر یہ جملے کہے جائیں، گناہ نہیں ہے۔ وَمِثْلُهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ، مصنف نے کتاب بیان نے بھی اسی طرح کا فتویٰ دیا ہے۔ وَاسْتِحْبَابُهُمَا ثَابِتٌ فِي الْخَمْسِ، اذان اور اقامت کا استحباب، یہ ہما کی ضمیر اذان اور اقامت کی طرف جا رہی ہے۔ اذان اور اقامت کا استحباب ثابت ہے 5 نمازوں میں۔ کون سی 5؟ الیومیت خاصتاً، یومیہ 5 نمازوں میں صرف۔ باقی نمازوں میں اذان اور اقامت مستحب نہیں ہے، صرف نماز یومیہ پنجگانہ نماز میں اذان اور اقامت مستحب ہے، دون غیرہا، نماز یومیہ کے علاوہ باقی نمازوں میں مستحب نہیں ہے۔ من الصلوات، یہ اسی دونہ کا بیان ہے، نماز باقی نمازیں۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً، اگرچہ وہ نمازیں واجب ہی ہوں لیکن اذان اور اقامت مستحب نہیں ہے ان کے لیے۔ بل یقول المؤذن الواجب منها، بلکہ جو یومیہ نمازوں کے علاوہ جو واجب نمازیں ہیں ان کے لیے مؤذن کہے گا الصلاۃ ثلاثاً، 3 مرتبہ الصلاۃ کے، الصلاۃ 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 3 مرتبہ، بے نصب الاولین، پہلے 2 پر نصب یعنی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور رفعہما، یا پہلے دونوں پر رفع، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور بالتفریق، ایک پر رفع ایک پر نصب، الصلاۃ 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 الصلاۃ، اس کی مرضی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں کہے گا؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے تو میرا خیال ہے مناسب رہے گا کہ نصب کیوں کہے گا، رفع کیوں کہے گا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یہ جو انہوں نے 3 صورتیں بیان کی ہیں، 3 صورتیں، ٹھیک ہے، جو مفعول نصب ہے، دونوں پر جو نصب پڑھنی ہے وہ کس بنا پر؟ مفعولیت کی بنا پر، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، آخری پہ تو وقف کرنا ہے، زہر وقف کرنا ہے تو اس کی علامت، جب اس کا اعراب زہر نہیں کرنا تو وہ پہلے والا اعراب شمار ہوگا نا اس کا، جو پہلے والوں پر ہے۔ دونوں پر نصب، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، دونوں پر نصب مفعولیت کی بنا پر۔ کس چیز کا مفعول؟ عامل کون ہے جن کو نصب دے رہا ہے؟ کہتے ہیں اقیم و حذف ہے، اصل میں ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، ہاں یہ تو کہ نصب۔ دونوں پر رفع پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ فاعل بنیں گے فعل معذوف کے، اور وہ فعل کون سا ہے؟ قامت، قامت الصلاۃ قامت الصلاۃ قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہوگی نماز کھڑی ہوگی نماز کھڑی ہوگی۔ اگر مختلف بالتفریق پڑھیں تو جہاں نصب پڑھیں گے تو اقیمو کا مفعول ہوگا، جہاں رفع پڑھیں گے تو قامت کا فاعل ہوگا وغیرہ۔ کہتے ہیں اداء و قضاء للمنفرد والجامع، کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت کا استحباب ثابت ہے یومیہ 5 نمازوں میں، پنجگانہ نمازوں میں، چاہے وہ ادا ہوں یا قضا ہوں۔ للمنفرد، علیحدہ پڑھ رہا ہے بغیر جماعت کے، والجامع، یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تب مستحب اذان و اقامت۔ وقیلا، ایک قول ہے، والقائل بھی المرتضی والشیخان، اور اس قول کے قائل ایک تو سید مرتضی ہیں جو شیخ طوسی اور شیخ صدوق رحمہم اللہ ہیں، شیخان۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں یجبان فی الجماعہ، اذان اور اقامت نماز جماعت کے لیے واجب ہے، لا بمعنی اشتراط و فی الصحۃ، اس کا معنی یہ نہیں ہے وجوب کا کہ نماز کی صحت میں شرط ہے، یعنی کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اذان اور اقامت نہیں کہیں گے تو نماز باطل ہوگی، نہیں، نماز باطل نہیں ہوگی اگر اذان و اقامت نہیں کہیں گے تو، صرف وہ واجب کا ترک کریں گے، گناہ ملے گا ان کو،
اذان اور اقامت کے ترک کرنے کا، چونکہ واجب کو ترک کر رہا ہے، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی۔ بل فی ثواب الجماعت، بلکہ نماز کے جماعت کے ثواب میں جو ہے یہ اضافے کا سبب ہیں اور شرط ہیں۔ اس جماعت کا ثواب تب ملے گا جب اذان اور اقامت کہی جائے گی۔ اگر اذان اقامت نہیں کہیں گے تو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن نماز ٹھیک ہوگی۔ علامہ صرح بھائی شیخ فی المبسوط، جیسا کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مبسوط میں اس بات کی وضاحت کی ہے۔ کما فسرہ بہل مصنف فی دروس، جیسا کہ مصنف نے بھی اپنی کتاب دروس میں اسی بات کی تفسیر کی ہے۔ عنہم، اور جناب شیخ اور دیگر علماء سے، مطلقاً، یعنی کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اذان اور اقامت مطلقاً واجب ہے جماعت کے لیے۔ ہاں، مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص بندے کے لیے نہیں، ہر شخص کے لیے مستحب ہے۔ اور اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اگر اذان اقامت نہیں کہیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، نہیں، اذان اور اقامت نہ کہنے سے نماز باطل نہیں ہوگی، نہ کہنے کا گناہ رہے گا۔ یعنی بالفاظ دیگر، اذان اور اقامت نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، ثواب میں اضافے کے لیے یا جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے شرط ہیں۔ جماعت کا ثواب تب ملے گا کہ جب اذان اور اقامت کہیں گے، بغیر اذان اور اقامت کے نماز جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔